ویلکم بیک جی. بریک کے بعد آپ کے ساتھ ہیں، اور جیسا کہ پروگرام کے آغاز میں نے بات کی تھی کہ تقدیس قرآن کے حوالے سے ہم گفتگو کریں گے. چند اشعار میں آپ کی نظر کروں گا، پھر پروگرام کو باقاعدہ آگے لے کے چلوں گا کہ قرآن ہے سب سے معزز کتاب، قرآن ہے سب سے معزز کتاب، بند کر کے نہ رکھ نہ کر حجاب، مسلم کے گرنے کا راز یہی ہے، قرآن سے دوری جواز یہی ہے، فرقہ پرستی سے باز نہ آئے، فرقہ پرستی سے باز نہ آئے، ہم تو قرآن کو سمجھ نہ پائے، جانو گے تب تم جب تم پڑھو گے، جانو گے تب تم جب تم پڑھو گے، بلندی کو سر تب تم کرو گے، عبادت ہے پڑھنا سمجھ تو آئے، عبادت ہے پڑھنا سمجھ تو آئے، فائدہ اسی کا دل جو لگائے، لکھو پڑھو اور سب کو بتاؤ، لکھو پڑھو اور سب کو بتاؤ، دین مکمل کو آگے بڑھاؤ، پاروں کی گنتی سے اجر نہ حاصل، پاروں کی گنتی سے اجر نہ حاصل، سمجھ کر پڑھ اسد اے غافل. پروگرام کو آگے لے کے چلوں گا، اور اس وقت لائن پہ مجھے جوائن کر چکے ہیں مولانا امجد خان صاحب، جو کہ جمعیت علماء اسلام سے تعلق رکھتے ہیں. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر خیریت سے ہیں آپ؟ یہ بہت اللہ کا احسان، اللہ کا شکر. یوم تقدیس قرآن کے حوالے سے ہم سر آج بات کر رہے ہیں، تو یہ فرمائیے گا کہ قرآن مجید کی توہین کرنے والے کی شریعت میں سزا کیا ہے؟ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں پیغام ٹی وی اور نظامی صاحب آپ کا، کہ آپ نے اس حساس مسئلے پر، جو اس وقت پوری امت کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے، اس پر آپ نے پروگرام کا انعقاد کیا ہے. دیکھیے، ہمارا مذہب دین اسلام ہمیں یہ پیغام دیتا ہے، حکم دیتا ہے کہ ہم نے ماضی کی آسمانی کتابوں کی عزت احترام میں کوئی فرق نہیں آنے دینا. پھر مسلمان ہونے کے ناطے سے ہمارے تمام کتابوں، جو آسمانی کتابیں ہیں، ان پر ایمان ہے، وہ تورات ہو، زبور ہو، انجیل ہو، یا جو صحیفے بھی، لیکن باوجود اس کے کہ اس میں تحریفات ہوتی رہیں، تغیر و تبدل ہوتا رہا، لیکن اس کے باوجود مسلمان میں آج تک کسی مسلمان نے ایسی جرت کرنا تو دور کی بات ہے، نعوذ باللہ اس کو کسی میدان میں لا کر اٹھا کر پھینکنے کی ہمت بھی نہیں ہو سکتی، کیونکہ ہمارا دین اسلام ہماری تربیت ہی اس انداز میں کرتا ہے. جی. اب جب کہ سویڈن میں آپ کے سامنے ایک واقعہ ہوا اور سر عام قرآن مجید کو جلایا گیا، اور اس کو ہم ذرا ماضی میں لے جائیں تو اس کا آغاز بھی امریکہ سے ہوا تھا، جب وہاں پہ قرآن مجید جلایا گیا. پھر اس کے بعد بات آگے بڑھتے بڑھتے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے تک چھاپے گئے، اور اس وقت پوری دنیا میں پروٹیسٹ ہوا، پوری دنیا میں احتجاج ہوا. یعنی اگر یہ دیکھا جائے، اس پہ پہلے غور کریں تو ہم یہ پری پلانڈ کام ہو رہا ہے، کوئی ایک فرد نہیں ہے، اس کے پیچھے ایک بڑی سوچ ہے اور بڑی گہری سوچ ہے. وہ صرف میرے نزدیک تو اس میں بنیادی طور پر ایک پوائنٹ ہے کہ وہ مسلمانوں کے ایمان کو ٹیسٹ کرتے رہتے ہیں، کہ وہ یہودی لابی سے سرگرم ہے، اور وہ استعمال جس طرح پوری دنیا میں انہوں نے معیشت کے حوالے سے کنٹرول کیا ہوا ہے، آگے امریکہ کو رکھا ہوا، پیچھے سوچ ان کی موجود ہے، اسی طرح اس معاملے پر بھی انہوں نے مختلف طریقے اختیار کیے ہوئے ہیں. اور جس میں یہ بڑا طریقہ تھا کہ قرآن مجید جلایا جائے، اس پر پھر مسلمانوں کے رد عمل کو دیکھا جائے. اس میں دیکھا انہوں نے کہ مسلمانوں کا رد عمل اچھا سخت آیا، پھر تھوڑا سا وقفہ ڈال کے انہوں نے، آپ نے دیکھا، ہم نے دیکھا کہ انہوں نے نعوذ باللہ نعوذ باللہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے چاپے، اور اس میں بنیادی طور پر ڈنمارک کو دیکھ لیجیے، پھر اس کے بعد فرانس کی بلکہ حکومت کی سرپرستی میں یہ کام ہوا. انہوں نے اس کو ٹیسٹ کیا، اور اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ پوری دنیا میں اور شدید رد عمل آیا. پھر تھوڑا وقفہ ڈال کے اب انہوں نے سویڈن میں باقاعدہ، اور اس کی سرپرستی بھی گورنمنٹ نے کی ہے، انہوں نے قرآن مجید جلایا. اب یہاں دو باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. باوجود کہ انہوں نے ہمارے کتاب قرآن مجید کی توہین کی، قرآن مجید کو جلایا گیا، اصل میں بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے قرآن کو دیکھا، پڑھنے کی کوشش کی، سمجھنے کی کوشش کی، اور اس نتیجے پر پہنچے کہ اس قرآن مجید کا مقابلہ ہم نہیں کر سکتے. اور جب کسی کے پاس دلیل نہیں رہتی، تو دلیل جب گفتگو میں نہ رہے تو وہ پھر یا وہ گوئی گزر آتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ہاتھ چلانے کی کوشش کرتے ہیں. آج ان کے پاس کوئی جواب نہیں، اس لیے اس کی
جلن ان کے سینے میں ہے، اور اس کا نتیجہ ہے کہ مسلمانوں کے جذبات سے کھیلنے کے لیے قرآن مجید کو جلاتے ہیں، ایک جذبات کو کھیلتے ہیں اور دوسرا مسلمانوں کے ایمان کو ٹیسٹ کرتے ہیں۔ اب اس میں انہوں نے دیکھا کہ پوری دنیا میں پھر شدید رد عمل آیا، اور سویڈن کے وزیر کو کہنا پڑا کہ ہم اپنے ملک میں اس حوالے سے قانون بنانے کی کوشش کریں گے، یا سوچ رہے ہیں کہ آئندہ ایسی جو حرکت نہیں ہونی چاہیے۔ اب ان حالات میں امت مسلمہ کی بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ امت مسلمہ کا کردار وہ انہوں نے بڑے بڑے اجتماعات کر کے، بڑے بڑے مظاہرے کر کے دنیا کفر کو ایک پیغام دیا ہے۔ اور ایک جملہ ضمن میں کہتا چلوں، دیکھیں کہ باوجود کہ انہوں نے ہماری مقدس کتاب کو جلایا، کیا مسلمان نعوذ باللہ کبھی یہ سوچ سکتا ہے کہ تورات، انجیل یا زبور کے کسی نسخے کو وہ آج کا ہو یا قدیم ہو، باوجود کہ تخریفات میں اس میں جلانے کی ہمت ہو سکتی ہے، جرت ہو سکتی ہے؟ قطعا نہیں۔ وہ میں کہتا ہوں ہمت جرت تو بڑا لفظ ہے، وہ اس کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری تربیت ہمارے دین نے کی، ہمارے مذہب نے کی، اور یہ تربیت ہمارے اکابرین نے کی، یہ تربیت ہمارے ممبر و محراب نے کی، یہ تربیت مساجد اور مدارس کے اندر ہوئی ہے۔ اس کی بنیاد پر سوچ نہیں سکتا۔ اب ان حالات میں جہاں ہمارے مذہب کے لیے اور دیگر مذہب کے لوگوں کو دیگر مذاہب کے تقدس اور احترام سکھایا گیا، تو کیا ان مذاہب کے لوگوں کے جو ان کے پوپ ہیں یا ان کے وہ راہبر کہلاتے ہیں، جو بھی ان کا نام دے دیجئے، ان کی ذمہ داری نہیں بنتی کہ وہ اپنے لوگوں کو جو ان کے پاس اگر مہینے میں یا ہفتے میں آتے ہیں ان کی تربیت کریں کہ ایسا اقدام تمہیں نہیں کرنا چاہیے؟ پہلی بات تو یہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس لگی ہوئی آگ، اس کے پیچھے میں دوسرا پوائنٹ یہ لیتا ہوں کہ پوری دنیا میں اسلام امن کی بات کرتا ہے، وہ امن کے لیے کاوشیں کرتا ہے، مسلمان امن کو پھیلانے کی کوشش کرتا ہے، تو کیا یہ دنیا میں بدامنی کے لیے اور دنیا میں ایک آگ لگانے کی، امن کو برباد کرنے کی کوشش نہیں ہے؟ اس پر عالمی اداروں کو سوچنا ہوگا اگر ان کا ضمیر جاگ رہا ہے۔ تیسرا دیکھیں کہ آئے دن جب یہ واقعات ہوتے ہیں تو اس کا مداوع کرنا بھی تو تمام عالمی قوتوں کی ذمہ داری ہے۔ جی، ان کی ذمہ داری اب یہ ہے کہ میں آج کے اس پروگرام کے ذریعے یہ ایک مطالبہ کروں گا کہ یو این او سے ہم کہتے چلے آئے کہ وہ تمام انبیاء کرام کی شان میں گستاخی کو جرم قرار دے اور اس کی سزا موت مقرر کرے۔ یہ ہمارا مطالبہ اس وقت سے چلا آ رہا، اور پاکستان کی عوام تو اس کے لیے اور پوری دنیا کا مسلمان ہم تو دیکھیں جیتے ہی دین اسلام کے لیے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کے لیے ہیں، قرآن کی عزت اور اکرام کے لیے جیتے ہیں۔ یہ اگر چیزیں ہمارے ہاتھ سے نکل گئی تو ہمارے جینے کا مقصد ختم ہو جائے گا۔ اس کے لیے بنیادی طور پر اب وہ یو این او کا کردار، اور پھر دوسری طرف آپ دیکھیے کہ انسانی حقوق کی تنظیم کا کردار، اور اس سے بڑھ کر او آئی سی کا کردار۔ میرے نزدیک او آئی سی کا یہ کردار ہونا چاہیے کہ ان کا جو اجتماع ہوا اس میں ایک طے کر لیں کہ اب ہم نے یو این او سے یہ قانون سازی کروائے بغیر اب یو این او کا ساتھ نہیں دینا ہے۔ میں سمجھتا ہوں یو این او کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو جائے گا۔ یہ طے کر لیں کہ ہم یو این او کو کہتے ہیں کہ وہ انبیاء کرام حضرت آدم سے لے کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی پیغمبر تشریف لائے ان کی شان میں گستاخی کو جرم قرار دے کر اس کی سزا فقط موت مقرر کی جائے۔ دوسرا یہ ہے کہ تمام آسمانی کتابیں بشمول صحیفوں کے، جو کہ شاید آج نہیں ہیں سوسائٹی میں، ہم پھر بھی احترام کر کے اچھا ایک پیغام دیں گے کہ آپ اس کے لیے بھی اس کو جرم قرار دیں، بین الاقوامی جرم قرار دیں، اس کے لیے عالمی عدالت قائم کریں، اور اس کے بعد اس کے اوپر بھی سزا کا اعلان کر دیا جائے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ نظامی صاحب اس مسئلے کا واحد حل یہی ہوگا کہ جس وقت اقوام متحدہ اپنا مثبت رول پلے کرے گا، لیکن ہماری بدقسمتی ہے کہ اقوام متحدہ سے ہم ایسی توقع نہیں کر سکتے۔ میرا خیال ہے کہ اگر پریشر کے طور پر او آئی سی اگر یہ فیصلہ کر لے کہ ہم نے قانون کو پاس کروائے ہوئے بغیر اقوام متحدہ میں نہیں جانا، تو میرا خیال ہے کہ وہ گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو جائے۔ اچھا سر، یہ بھی فرما دیجئے کہ حفاظت قرآن کی جو ذمہ داری ہے وہ تو اللہ تعالیٰ نے خود اٹھائی ہے، اور اس کا قدرتی جو بندوبست اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا گیا ہے، اس پہ بھی روشنی ڈال دیجئے۔ دیکھیں قرآن مجید میں خود اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، وہ اس قرآن حفاظت کرنے والے۔ جی، آج دیکھیے کہ صدیاں گزر چکی، اس کی شان اور آپ و تاب کے ساتھ موجود ہے، اور حفاظت کا ذریعہ اللہ نے کیسے کیا
حفاظت کا ذریعہ اللہ کریم نے سب سے پہلے میں اس میں عرض کروں کہ علماء کو اور اساتذہ کو اور مدارس کو چنا، پھر اس میں آنے والے طالب علموں کو چنا، اور طالب علموں کے سینوں میں اللہ پاک نے قرآن مجید کو محفوظ کیا، اور تمام تر سازشوں کے باوجود آج قرآن مجید موجود ہے۔ اور آج تو دنیا حیران ہو رہی ہے کہ 6 سال اور 7 سال کا بچہ اور بچی بھی قرآن کے حافظ اور حافظہ بن کر میدان میں کھڑے ہیں۔ الحمدللہ۔ اور اللہ کا اس پہ لاکھ شکر ہے کہ آپ یہ بھی دیکھیں کہ رمضان شریف میں اس کا عملی مظاہرہ ہوتا ہے کہ ہر مسجد ایون کہ اب تو گھروں میں، بلکہ اس سے بڑھ کر آپ یورپ کے ممالک امریکہ اور برطانیہ، جرمنی، فرانس میں بھی دیکھیں تو وہ قرآن مجید حفاظ کرام سنا رہے ہیں۔ یہ ان کے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ اس قرآن کو اس طرح مٹایا نہیں جا سکتا ہے۔ اور ان کو ایک پیغام اور بھی ہم دینا چاہیں گے کہ دیکھیں یہ آج خدا نخواستہ یہ اوراق کے اوپر سے قرآن مجید ختم بھی ہو جائے تو آج بھی دنیا کے تمام اکابر علماء بیٹھ کر حفاظ کو بٹھا کر ان کے سے قرآن سن کر قرآن مجید کو دوبارہ منظر عام پر لا سکتے ہیں۔ یہ صرف اور صرف قرآن مجید کا خاصہ ہے۔ اور پھر یہ دیکھیں کہ ان کو اس طرح بھی توجہ کرنی چاہیے کہ ہمارا اس میں کیا قصور ہے اگر آپ کی کتاب کا حافظ نہیں ہے؟ ہمارا اس میں کیا قصور ہے کہ اگر آپ کے پاس ایسا نظام نہیں ہے جس میں آپ اپنی کتاب کا حافظ لے کر آئیں؟ دنیا کو ہم چیلنج کرتے ہیں وہ اپنی کتاب کا حافظ لے کر آئیں، قطعی طور پہ وہ حافظ نہیں لا سکتے، کیونکہ اس کتاب کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمہ لی ہے، اور وہ کتاب انہی کی امتوں کے سپرد کی ہے۔ انہوں نے جو اس کا حال کیا ہے وہ تاریخ کے اوراق میں موجود ہے، جس کو کوئی اس کا انکار نہیں کر سکتا ہے۔ میں آخر میں یہ گزارش کروں گا کہ انسانی حقوق کی تناظیم کو اپنا منفی رول چھوڑنا چاہیے، تعصبانہ رول چھوڑنا چاہیے۔ انہوں نے اپنی آنکھوں کے اوپر جو کفر کی سیاہ پٹیاں باندھی ہوئی ہیں، اوپر ایسی اینکیں پہنی ہوئی ہیں، اس سے ذرا ہٹنا چاہیے اور یہ سوچنا چاہیے کہ آیا کہ دنیا میں کیا یو این او کا چارٹر اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ کسی کے ایمانی جذبات سے یا اس کے انسانی چیزوں سے کھیلا جا سکے؟ نہیں دیتا ہے۔ تو پھر وہ بتائیں کہ کیا وہ اس زمرے میں آتا ہے کہ نہیں آتا ہے؟ اس کے لیے بھی انہیں اپنا رول پلے کرنا چاہیے۔ بہت شکریہ مولانا امجد خان صاحب، جمعیت علماء اسلام سے ہمارے ساتھ موجود تھے۔ آپ کے وقت کا شکریہ۔ گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے میں اس وقت آپ کو یہاں پہ بتاتا چلوں کہ علامہ راغب نعیمی صاحب مذہبی اسکالر ہیں، ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں۔ سر السلام علیکم، بہت شکریہ آپ کے وقت کا، کیسے آپ خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر یوم تقدیس قرآن کے حوالے سے بھی ہم گفتگو کر رہے ہیں آج اپنے پروگرام میں، تو بتائیے گا کہ قرآن مجید کے مسلمانوں پر حقوق کیا ہیں اور کیا ہم وہ ادا کر پا رہے ہیں؟ دیکھیے نظامی صاحب، بنیادی طور پہ قرآن مجید کے 2 حقوق بنتے ہیں۔ ایک تو اس کی ظاہری حفاظت کا حق ہے اور دوسرا اس کے احکامات کی عملی حفاظت۔ جب ہم ظاہری حفاظت کی بات کرتے ہیں تو اس کا معنی یہ ہے کہ قرآن کریم جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں مدون ہو کر ایک کتابی شکل اختیار کر چکا، مسلمان اس کتابی شکل کو تا ابد برقرار رکھیں، اس میں تحریف نہ ہونے دیں، اس کو ختم نہ کیا جائے، اس میں اضافہ نہ کیا جائے، کمی نہ کی جائے، اور قرآن کریم کی تحفیظ، قرآن کریم کی حفاظت، قرآن کریم کے اوراق پوشیدگی کی صورت میں احسن طریقے سے ڈسپوز آف کیا جانا، اور کسی کو اس بات کی اجازت نہ دیا جانا کہ وہ قرآن کریم کی تنقیص یا توہین یا اس کو جلانے کی طرف جائے۔ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ مغرب خاص طور پر سیاسی اور معاشی وجوہات کی بنیاد پر اپنے ملکوں میں رہنے والے مسلمانوں سے خائف نظر آتا ہے، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ انہیں ہر صورت شدت پسند تصور کروایا جائے۔ مغرب کا یہ المیہ ہے، بلکہ مغرب کیا بلکہ غالب قوم کا یہ المیہ ہوتا ہے کہ وہ ہمیشہ مغلوب اقوام پہ اپنے افکار کو بائی حق اور بائی حق نافذ کرنا چاہتے ہیں۔ جی، انہی افکار میں سے ایک فکر اظہار آزادی رائے کی بھی ہے، جس کا معنی یہ ہے کہ جو جب چاہے، جہاں پہ چاہے، جس طرح چاہے اپنی فکر کی آزادی کا اظہار کر سکتا ہے اور کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ مغرب نے یہ ایک نظریہ جنم دیا اور یہ نظریہ
مخلوق اقوام پر بھی نافذ کرنا چاہتا ہے۔ اسی کے ذریعے اثر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مختلف مغربی ممالک نے خاص طور پہ قرآن اور صاحب قرآن کی ذات کے ساتھ بار بار اس قسم کا معاملات کیے جاتے ہیں، جس سے مسلمان منتشر ہوتے ہیں، اشتعال میں آتے ہیں، اور وہ اس بات کا دعویٰ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ مغرب کے اظہار آزادی رائے کی فکر کو تبدیل کیا جانا چاہیے اور باقاعدہ قانون سازی کی جانی چاہیے، خاص طور پہ الہامی مذاہب کے مقدسات یعنی مقدس شخصیات اور مقدس مقامات اور مقدس کتب کے اوپر اور ان کی تقدیس کا الگ اطلاق دنیا بھر کے انسان احترام کریں، بھلے سے ان کا تعلق کسی بھی مذہب کے ساتھ کیوں نہ ہو۔ ہم ہولوکاسٹ کی صورت میں اس قسم کی قانون سازی کو پوری دنیا میں خاص طور پہ مغرب میں دیکھ چکے ہیں۔ جب ہولوکاسٹ کے حوالے سے قانون سازی عمل میں لائی جا چکی ہے تو پھر قرآن کریم اور صاحب قرآن کی ذات کی تقدیس کے لیے کیوں قانون سازی نہیں کی جا سکتی؟ اب تو اقوام متحدہ کی حقوق انسانی حقوق کی تنظیم یورپی یونین بھی اس بات کا اقرار کر چکی ہے کہ اظہار آزادی رائے کے حدود کا تعین کیا جانا ازحد ضروری ہے۔ اگر نہیں ہوتا ہے تو پھر دنیا کا امن خطرے میں ہمیں پڑتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اجا سر، جیسے آپ فرما رہے ہیں دنیا بھر میں 1.25 ارب کے قریب جو مسلمان ہیں شدید غم و غصہ پایا جا رہا ہے، بلکہ آج میں نے سارا پروگرام اپنا جو تقدیس قرآن کے حوالے سے ہی کیا ہے۔ یہ فرمائیے گا کہ یورپ میں جو توہین قرآن کے واقعات کی روک تھام ہے، اس کے لیے وہاں کے جو مسلمان ہیں ان کو کیا طرز عمل اختیار کرنا چاہیے؟ انہیں قانونی طرز عمل اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ مسلم وہاں پہ اقلیت میں ہیں اور اقلیت میں رہتے ہوئے وہ ان تمام قوانین کو دائرۂ کار میں لے کر آئیں، اختیار کریں، جو کہ جس ملک میں وہ رہتے ہیں وہ ملک انہیں حق دیتا ہے، وہ ملک انہیں اختیار دیتا ہے، تو قانون تک تجاوز نہ کریں اور قانون کے دائرۂ کار میں رہتے ہوئے اپنے معاملات کو لے کر چلیں۔ اللہ تعالیٰ ان کا حامی ناصر۔ ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ علامہ راغب نعیمی صاحب مذہبی اسکالر ہمارے ساتھ لائن پہ موجود تھے، اور یہی ان کا بھی کہنا ہے کہ قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے احتجاج ضرور کریں، اور اس خاص طور پہ اس عمل کے لیے قانون سازی ہونا بہت ضروری ہے۔ اور اس وقت مجھے جوائن کر چکے ہیں رانا شفیق خان پستوری صاحب، اسلامک اسکالر ہیں، معروف سینئر صحافی ہیں، سابق ممبر اسلامی نظریاتی کونسل بھی ہیں، ان کو وارم ویلکم کریں گے۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ گفتگو یہ کرنی ہے کہ تقدیس قرآن کے حوالے سے اسلاموفوبیا پر جو مبنی اقدامات کی روک تھام ہے، اس کے لیے ہمیں کیا لاحمل اختیار کرنے کی ضرورت ہے اس وقت؟ دیکھیے، اصل میں نا یورپ کے اندر اسلاموفوبیا جو ہے اس کے پیچھے ایک سیاسی پس منظر بھی ہے، ریسزم کے نام سے آج کل تحریکیں چل رہی ہیں۔ ان کی اصل کر یہ ہے کہ وہاں کے مقامی باشندے جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ یہاں سے دوسرا جائے، اور سب سے بڑا نشانہ ان کا اسلام اور مسلمان اس لیے بنتے ہیں کہ اسلام جو ہے وہ چونکہ قوموں کے اندر محدود نہیں ہے، نہ علاقوں کی وجہ سے نہ اس کی شناخت ہوتی ہے، بلکہ وہ اپنی طاقت کی وجہ سے اور عالمگیر دین ہے، اور چونکہ وہاں یورپ کے اندر اسلام بڑی تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے اور وہاں کے جو پہلے مذاہب اور ادیان تھے وہ ختم ہو چکے ہیں، ان کا شکنجہ ختم ہو چکا ہے، اور اسلام لوگوں کے دلوں کے اندر گھر کر رہا ہے۔ بہت بڑی تعداد ہے جو آئے روز مسلمان ہو رہی ہے۔ اس چیز سے اسلام دشمن گھبرا گئے ہیں، اور ان تحریکوں نے بھی ان کے ساتھ معاملت کر کے تو مسلمانوں کے خلاف جو ہے ناروا قسم کے حملے شروع کر دیے ہیں، متشددانہ قسم کے حملے شروع کر دیے ہیں۔ یہ بھی ایک اسی قسم کا ایک حملہ تھا۔ اب دیکھیے کہ ہر سال کروڑوں کی تعداد میں قرآن مجید جو ہیں وہ تباہ ہوتے ہیں۔ کسی ایک نسخے کے جلانے سے تو قرآن مجید ختم نہیں ہو سکتا۔ یہ سوائے بدباطی کے اور تقریباً 2.25 ارب کے قریب مسلمانوں کے کلیجے کو ہاتھ ڈالنے کے اور کیا کہا جا سکتا ہے؟ ایک طرف تو یہ لوگ اظہار رائے کی آزادی کی بات کرتے ہیں، اور دوسری طرف ہولوکاسٹ کا ذکر کرنا جو ہے یا اس کے بارے میں یہ کہنا، انکار کرنا تو دور کی بات، صرف یہ کہنا کہ اس کے اندر مبالغہ آمیزی سے کام اس کو قابل جرم قرار دے دیا گیا ہے۔ اسی طرح اور معاملات ہیں، اور مسلمانوں کی دل آزاری کی جہاں بات ہوتی ہے تو کہتے ہیں جی اظہار رائے کی آزادی ہے۔ اظہار رائے کی آزادی ہوتی ہے اپنے حقوق کو حاصل کرنے کے لیے یا حق کو واضح کرنے کے لیے
حکومتوں کے جبر سے آزاد ہو کر بات کرنا، کسی کے خلاف انگیخت کرنے کے لیے، کسی کے اوپر لوگوں کو ابھارنے کے لیے کہ وہ حملہ آور ہو جائیں، کسی کی تضحیق کے لیے باتیں کرنا جو ہے یہ اظہار رائے کے خلاف ہے۔ اور اسی چیز کی بات کی ہے اقوام متحدہ کا جو چارٹر ہے اس کی دفعہ 20 کے اندر، جو انسانی حقوق اور سماجی اور سیاسی آزادی کے حوالے سے 1966 میں جو پاس ہوا تھا۔ اور یہی بات جو ہے انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا کے اندر بھی ہے کہ کسی کے خلاف لوگوں کو انگیخت کرنے کے لیے بات کرنا یا لکھنا، کسی کے اوپر تانا زنی کرنا، کسی کی تضحیق کرنا، کسی کی دل آزاری کرنا، اس کی اجازت نہیں ہے۔ یہ سر مجھے قطع کلامی کی معذرت یہاں کہہ لینے دیجیے گا، اجازت دیجیے گا مجھے کہنے کی کہ ہر دفعہ جب بھی کوئی ایسا سانحہ، کوئی بھی ایسا واقعہ، کوئی بھی ایسی بات ہمارے سامنے آتی ہے، لگتا یہ ہے کہ مسلمانوں کی پلس کو چیک کیا جاتا ہے، بار بار چیک کیا جاتا ہے کہ کتنی تیز ابھی چلتی ہے اور کتنی رمق ابھی باقی ہے۔ اس کے ساتھ یہ بھی جوڑیے گا کہ مسلمان جس طرح قرآنی تعلیمات سے غافل نظر آتے ہیں، یعنی ہم کیا یہ حرمت قرآن کے منافی نہیں کرتے؟ آپ نے بالکل بجا فرمایا۔ ایک تو مسلمانوں کی حساسیت کو چیک کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، یہ بھی ایک غرض ہے جی۔ دوسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ در حقیقت وہ لوگ اسلام کی تعلیمات کا مقابلہ نہیں کر پا رہے، اسلام علمی دنیا کے اندر اسلام کے مقابلے میں اپنے آپ کو بے بس محسوس کر کے اس طرح کی جو ہے نا مذموم قسم کی حرکات پر آ جاتے ہیں۔ لیکن دوسرا اس کا یہ ایک چیز نکلتی ہے کہ جس طرح مسلمانوں نے پوری دنیا کے اندر اس کے اوپر احتجاج کیا اور غم و غصے کا اظہار کیا ہے، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ بعض اسلامی ممالک نے سویڈن کی مقامی زبانوں میں بھی قرآن پاک کے تراجم کر کے وہاں پہنچانے کی بات کی ہے، اس سے اسلام کی تبلیغ کا بھی ایک نکل۔ لیکن میں آپ کی بات کو سیکنڈ کرتے ہوئے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وہاں ایک بدبخت نے یہ ناروا حرکت کی جس پر تمام عالم اسلام اور پوری دنیا کے مسلمان سراپا احتجاج ہیں۔ لیکن ہم خود بھی دیکھیں کہ اگر اس نے قرآن پاک کا ایک نسخہ جلایا ہے تو ہم کتنے ہیں، ہمارے گھروں کے اندر قرآن پاک کے نسخے موجود ہوتے ہیں لیکن ہم ان کی طرف توجہ نہیں دیتے، ہم نے ان کو نظر انداز کیا ہوا ہے، بلکہ گھروں کے اندر ایسی جگہوں پہ رکھا ہوتا ہے کہ جہاں گرد و غبار تو پہنچ جاتی ہے لیکن گھر والوں کا کسی کا ہاتھ نہیں پہنچتا، چند رسموں تک محدود کر دیا ہے۔ ہمارا جو عمل ہے قرآن پاک کے ساتھ، کیا وہ ہماری مسلمانی کے عین مطابق ہے یا نہیں ہے، یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے جو خود ہمارے سامنے کھڑا ہے۔ جہاں تک بات ہے کہ اب کرنا کیا چاہیے، تو اس کا سب سے بہترین حل یہ ہے کہ قرآن پاک کی تعلیمات کو عام کیا جائے۔ ہمیں خود قرآن پاک کے ساتھ ایسا شغف اختیار کرنا چاہیے پیار اور محبت کا کہ لوگوں کو ہماری زندگی میں قرآن پاک کا عکس دکھائی دے، اور ہمارے حکمرانوں کو مل کر ایسے اقدامات کرنے چاہیے کہ جو اسلاموفوبیا اور کا بہانہ بنایا جاتا ہے یا اسلاموفوبیا کا تاثر دیا جاتا ہے یا اظہار رائے کی آزادی کی بات کیجیے، اس پر پوری دنیا کو جو ہے قائل بھی کیا جائے، مائل بھی کیا جائے، اور ان کے اوپر اتنا دباؤ ڈالا جائے، سفارتی دباؤ بھی، تجارتی دباؤ بھی، کہ وہ مجبور ہو جائیں کہ کوئی ایسی مطلب ہولوکاسٹ کو اگر انہوں نے جرم قرار دے لیا ہے، ہولوکاسٹ کے بارے میں بات کرنا اور اس کا انکار کرنا، تو کیا چند جو کروڑ یہودی ہیں ان کے لیے اگر وہ یہ کام کر سکتے ہیں تو 2.25 ارب مسلمانوں کے لیے کیوں نہیں کر سکتے؟ ایک تو یہ اقدام کا، دوسرا یہ کہ مسلم ممالک کے اندر بھی قرآن پاک کی تعلیمات کو اہمیت دی جانی چاہیے، اولیت دی جانی چاہیے اور فوقیت دی جانی چاہیے۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ ہر سال جو اپنا ہوتے ہیں کیا کہتے ہیں جی، یہ دانشور ہیں، یہ فنکار ہیں، ان کو تو ایوارڈ دیے جاتے ہیں۔ کتنے ہیں قرآن پاک کے خادمین اور قرآن پاک کے پڑھنے والے جن کو ایوارڈ دیے جاتے ہیں؟ عام مدارس کے لیے تو تعلیمی بجٹ رکھا جاتا ہے، لیکن کیا دینی مدارس کے لیے، قرآن پاک کے مدارس کے لیے بھی دینی بجٹ رکھا جاتا ہے؟ خود ہمیں بھی اس چیز کا احساس کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ سر، آپ کے وقت کا ہمارے ساتھ موجود رہے رانا شفیع خان پسوری صاحب، اور اپنے قیمتی وقت سے جو وقت نکالا اور اس پہ خاص طور پہ جو بات کر رہے تھے ہم تقدیس قرآن کے حوالے سے۔ یہاں پہ مجھے ایک بریک لینی ہے اور اپنے تمام معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کرنا ہے۔ میرے ساتھ لائن پہ موجود رہے مولانا امجد خان صاحب جمعیت علماء اسلام سے، ان کے ساتھ مجھے جوائن کیا علامہ راغب نعیمی صاحب نے، مذہبی اسکالر ہیں، اور
رانا شفیق خان پسوری صاحب معروف سینئر صحافی اسلامک اسکالر ہیں. ان تمام صاحبان نے جو ایک ہی بات کی کہ تقدیس قرآن کے حوالے سے ہمیں عملی طور پہ کام کر کے دکھانا ہے. سویڈن میں جو واقعہ ہوتا ہے اور عید الاضحیٰ کے روز ہوتا ہے، اور جو شخص یہ کبھی حرکت کرتا ہے یہ عراق سے مائیگریٹ کر کے آتا ہے، تارک وطن ہوتا ہے، نیشنلٹی لیتا ہے سویڈن میں، اور وہاں پہ رہ کے اپنے آپ کو ملحد پیش کرتا ہے اور یہ کبھی حرکت کرتا ہے. اس کی اتنی ہمت کیسے ہوئی؟ وہ یہ کیسے کر گزرا؟ ہماری خامی تھی؟ ہم پریکٹیکل طور پہ اتنے مضبوط ہو کے سامنے نہیں آئے کہ کوئی ایسی حرکت کر جائے؟ ہماری مسلمانوں کی پلس کو بار بار کیوں چیک کیا جاتا ہے؟ ہمیں جان بوجھ کے کیوں چھیڑا جاتا ہے؟ ایسی حرکت کر کے آخر کیا دیکھا جاتا ہے کہ ہم ایمان کی کس سٹیج پہ کھڑے ہیں؟ ہم قرآن کریم کی حرمت کے حوالے سے کیا رد عمل دیتے ہیں؟ دنیا بھر کے اربوں مسلمان، یورپ ہو، پاکستان ہو، دنیا کا کوئی خطہ ہو، احتجاج کر رہے ہیں، عملی طور پہ سامنے آئے ہیں. سویڈن کی ہی مثال لے لیجئے، وہاں پہ اس وقت حفاظ کرام سپیکرز پہ قرآن کریم کی تلاوت کرتے گلی محلوں میں، سڑکوں میں، شاپنگ مالز میں نظر آتے ہیں. جہاں پہ یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا، وہاں پہ مسجد کے سامنے ایک بڑی تعداد مسلمانوں کی اکٹھی ہوئی اور قرآن کریم کی تلاوت کی گئی. کویت نے ایک مثال اور قائم کی کہ قرآن کریم کے بہت سارے نسخے پرنٹ کر کے وہاں بھیجنے کا باقاعدہ عہد کیا ہے، اعلان کیا ہے. ہمیں سوچنا یہ ہے کہ ایسی کوئی بھی حرکت کرنے سے پہلے ہم اپنا ایسا عملی نمونہ سامنے رکھیں دنیا بھر میں کہ کوئی 1000 بار سوچے کہ ہمیں یہ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. although there is a long debate، ایک علیحدہ سے بحث ہے کہ یہ کیوں کیا جاتا ہے اور اس کے پیچھے محرکات کیا ہیں، لیکن اگر مسلمان عملی طور پہ پریکٹیکلی ایسے سامنے آئیں گے کہ کسی کی جرت نہ ہو سکے، ہمت نہ ہو سکے، تو کوئی نہیں کرے گا. یہ سوال آپ کے اور میرے لیے ہے کہ قرآن پہ ہم کتنا عمل کرتے ہیں، قرآن و سنت پہ ہم کتنے کاربند ہیں. یہ ایک مثال ہونی چاہیے دنیا بھر کے لیے. پروگرام ابھی جاری ہے، ملتے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا.